مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل. السلام علیکم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم پچھلی ویڈیو کی اتمام کریں گے۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے جنات کے بارے میں کچھ معلومات فراہم کیے تھے کہ جنات کون ہے، جنات کس کی اولاد میں سے ہے، زمین پر جنات کب تھے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم ان معلومات کو مزید آگے بڑھائیں گے اور جنات کے بارے میں کچھ مزید معلومات اپنے ناظرین کو فراہم کر دیں گے۔ آج کی ویڈیو میں سب سے پہلے ہم بتائیں گے کہ جنات کی پیدائش اور تعداد کیسی ہے، پیدائش کب ہوئی، کیسی ہوتی ہے اور تعداد میں جنات کتنی ہے۔ تو ناظرین، حضرت عبداللہ ابن عمر جو صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، فرماتے ہیں کہ چوتھی زمین کے اوپر اور تیسری زمین کے نیچے اتنے جنات ہیں کہ اگر وہ تمہارے سامنے آ جائیں تو تمہیں سورج کی روشنی دکھائی نہیں دیں گے۔ اس بات پر غور کیجئے کہ جنات کی تعداد اتنی زیادہ ہے کہ اگر وہ سب کے سب پہلی زمین جس پر انسان بس رہے ہیں نکل آئے تو سورج کی روشنی ہم کو دکھائی نہیں دیں گے۔ حضرت سیدنا عمر بکالی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب انسان کا ایک بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس وقت جنات کے یہاں 9 بچے پیدا ہوتے ہیں۔ انسان کا ایک بچہ اور جنات بیک وقت 9 بچے دیتے ہیں۔ جنات کی خوراک کیا ہے؟ جنات کی خوراک میں ہڈی اور لید کے علاوہ جس کھانے پر بسم اللہ نہ پڑی جائے، لوبیا نامی سبزی جنات کی غذائیں ہے۔ جنات کہاں رہتے ہیں؟ امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ جنات اکثر و بیشتر نجاست کی جگہوں پر ہوتے ہیں، مثلا کھجور کا جھونڈ، بیت الخلاء باتھ روم، کچرے کے ڈھیر اور غسل خانوں میں رہتے ہیں۔ یہ جناتوں کے مساکن ہوتے ہیں، یہاں پر جنات رہتے ہیں۔ جنات کی اقسام بھی مختلف ہیں۔ علامہ بدر الدین عینی حنفی رحمہ اللہ جنات کے چند اقسام اپنے کتاب میں ذکر کرتے ہیں کہ جنات کئی قسم کے ہوتے ہیں۔ نمبر 1، جناتوں میں ایک قسم وہ ہوتے ہیں غول۔ یہ سب سے خطرناک اور خبیث جن ہے جو کسی سے مانوس نہیں ہوتا، جنگلات میں رہتا ہے، مختلف شکلیں بدلتا رہتا ہے اور رات کے وقت دکھائی دیتا ہے اور تنہا سفر کرنے والے مسافر کو عموماً دکھائی دیتا ہے۔ یہ اس مسافر کو راستے سے بھٹکاتا ہے، انہیں دھوکہ دیتے ہیں اور غلط راستہ اس کو دکھاتا ہے۔ غول نامی جن۔ دوسری قسم جناتوں میں سے وہ ہے مصالات۔ مصالات یہ بھی جنگلوں میں رہتا ہے۔ جب کسی انسان کو دیکھتا ہے تو اس کے سامنے ناچنا شروع کر دیتا ہے اور اس سے چوہے بلی کا کھیل کھیلتا ہے۔ تیسری قسم میں غدار نامی جن ہے۔ یہ یمن کے اطراف اور مصر میں پائے جاتے ہیں۔ اسے دیکھتے ہی انسان بے ہوش ہو کر گر جاتا ہے۔ یہ اتنا ہیبت ناک ہوتے ہیں کہ انسان کی طاقت نہیں کہ اس کو دیکھے۔ چوتھے نمبر پر ہے دلہان۔
یہ ویران سمندری جزیروں میں رہتا ہے۔ اس کی شکل ایسی ہے جیسے انسان شتر مرغ پر سوار ہوتا ہے۔ جو انسان جزیروں میں جا پڑتے ہیں انہیں کھا لیتا ہے۔ 5ویں نمبر پر مشک نامی جن، یہ بھی جنات کی ایک قسم ہے۔ یہ انسان کے آدھے قد کے برابر ہوتا ہے۔ دیکھنے والے اسے بن مانس سمجھتے ہیں۔ سفر میں ظاہر ہوتا ہے، سفر کے دوران۔ بعض جنات انسانوں سے مانوس ہوتے ہیں، انہیں تکلیف نہیں پہنچاتے ہیں۔ بعض جنات کنواری لڑکیوں کو اٹھا لے جاتے ہیں۔ بعض کتے کی شکل کے ہوتے ہیں، اور بدر الدین عینی رحمہ اللہ نے بعض چھپکلی کی شکل میں جنات کی شکل اور قسم بیان کرتے ہیں۔ جس طرح جنات کی اقسام بھی مختلف ہوتے ہیں، اسی طرح جنات کی شکلیں بھی مختلف ہوتے ہیں۔ جنات کو اللہ نے یہ ادراک دیا ہے کہ وہ انسانوں کو دیکھ سکتے ہیں، لیکن انسانوں کو یہ کمال حاصل نہیں ہوا کہ وہ جنات کو دیکھ جائیں۔ امام شافعی رحمہ اللہ نے بیان فرمایا ہے، جو عادل شخص یہ گمان کرے اس نے جن کو دیکھا ہے اصل شکل میں، یہ اس کی گواہی کو باطل قرار دیتا ہے۔ یعنی انسان جن کو اپنی شکل میں نہیں دیکھ سکتا۔ علامہ بدر الدین شبلی فرماتے ہیں کہ بلا شبہ جنات انسانوں اور جانوروں کی شکل اختیار کر لیتے ہیں، چنانچہ وہ سانپ، بچھو، اونٹوں، بیلوں، گھوڑوں، بکریوں، گدھوں اور پرندوں کی شکلوں میں بدلتے رہتے ہیں۔ جنات کی عمریں بھی لمبی اور طویل ہوتی ہیں۔ جنات کی عمریں بہت طویل ہوتی ہے۔ صحابی جن حضرت عثمان بن صالح، یہ جن تھا مگر صحابی تھا، کا وفات 219 ہجری میں ہوا۔